قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الی، اے محبوب تم اعلان کرو انما میں، اب یہ کلمہ حشر ہے، انا بشرم مثلکم میں بشر ہوں اور تمہاری ہی مثال ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کفار کو اور اپنے صحابہ کرام کو اور تمام لوگوں کو کہ میں دیکھنے میں تمہارے ہی جیسا ہوں، میں تمہاری ہی مثل ہوں، لیکن آگے فرمایا یوحا الی، میں تمہارے جیسا ہوں مگر مجھے اپنے جیسا سمجھنا نہیں ہے، میں وہ ہوں جس سے اللہ کلام کرتا ہے، یوحا الی۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی اور امتی دونوں ایک جیسے ہیں؟ تسبیح دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل بھی تسبیح نہیں ہو سکتی، بالکل بھی تسبیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ وہ جو تسبیح ہے وہ تسبیح مرحل ظاہر ہے، کہ ظاہر میں کہ حضور کی بھی دو ہاتھ ہیں تمہاری بھی دو ہاتھ ہیں، حضور کی بھی دو آنکھیں ہیں تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں، حضور بھی چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، یعنی ظاہر میں تمہاری مثل ہوں، مثلکم کا جو اطلاق ہے وہ حضور کے ظاہر پر ہے۔ اب حضور کے کمال میں، حضور کے معجزات میں، حضور کے کلام میں، حضور کے افعال میں، حضور کی عبادات میں، حضور کے تقوی میں، حضور کے علم میں کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب تک آنی چاہیے بات سمجھ میں۔ تو نبی جو ہے وہ حضور، کوئی نبی بھی حضور کے حکمت اور علم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ مثلکم سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں اور ہم حضور کے جیسے، تو یہاں سے کھوپڑی کام نہیں کرتی، یا پھر وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، یعنی علم کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، یہاں تقویٰ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، زہد نہیں ہے، کیونکہ حضور کے کمال، زہد، تقویٰ، علم کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ تسبیح کون سی ہے؟ کوئی صحابی کے علم کو نبی کے علم سے تسبیح نہیں دے سکتا، چھوڑیں، کوئی نبی کے علم کو دوسرے نبی کے علم سے تسبیح نہیں دے سکتا، حضور کے علم سے تسبیح نہیں دے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء فقہا کو پڑھیں آپ، اگر کوئی ایک دلیل لے کے آئیں میں قبول کروں گا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی تسبیح حضور کے علم پہ ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضور کے علم، آپ عام علم کی بات، علم غیب کی بات نہیں کر رہا، علم غیب ایک اوپر والا درجہ ہے، صرف علم کی بات کر رہا ہوں۔ علم اور علم غیب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے مشرق اور مغرب ہے ایسے ہی فرق ہے، جب ہم اس پہ تفصیل گفتگو کریں گے تو بات آئے گی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان فرق ہے، اتنا فرق علم اور علم الغیب میں ہے، اور پھر علم غیب لفظ میں اور عالم الغیب لفظ میں بھی اتنا ہی فرق ہے، اور عالم الغیب لفظ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے سوا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔